داڑھی نہیں رکھ رہا ہوں میں بھی، تجھے پتہ نہیں ابھی بھی اس خراب زمانے میں بھی میں کہہ رہا ہوں جتنی عزت داڑھی کی ہے اتنی عزت بغیر داڑھی والے کی نہیں ہے۔ اور تمہیں یقین نہ آئے تو آپ ٹرین میں کبھی سفر کرنا، ٹرین میں آدھا درجن والے آتے ہیں، دیکھ لینا آپ تجربہ کر کے، وہ سب سے مانگیں گے، نہیں دیں گے تو زیادتی کریں گے، لڑیں گے، جھگڑیں گے، گالیاں بکیں گے، زبردستی لیں گے، لیکن اگر وہیں کی ٹوپی والا داڑھی والا بیٹھا ہو تو وہ اس سے ٹچ بھی نہیں کرتے، عزت کرتے ہیں جبکہ ان کے ہاں کسی کی عزت نہیں ہے، سب کی عزت اتار دیتے ہیں وہ، لیکن آج بھی ٹوپی اور داڑھی کی عزت کی جاتی ہے۔ بایزید بستامی بیٹھے ہیں، شرابی آیا حضرت، نفس پرست آیا حضرت، نکل جاتا۔ اچھا پہلے حیا زیادہ تھی بمقابل آج کے، بات مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ پہلے حیا لوگوں میں زیادہ تھی آج کے مقابلے، یہ بات ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا اگر آپ کو یقین نہ آئے تو یہ چچا لوگ بیٹھے ہوں گے، انہوں نے دیکھا ہوگا اپنی جوانی میں یا اپنے بچپنے میں، اگر جوان لڑکی اپنے پڑوس کے گھر میں بھی جاتی تھی نا اپنے پڑوس سے، تو دروازے سے جھانک کر دیکھتی تھی راستے میں کوئی بڑا آدمی، بڑے ابو، چاچا، تایا، بڑا بھائی، کوئی محلے کا بڑا آدمی تو نہیں کھڑا، اگر وہ کھڑا ہوگا تو وہ کھڑی رہتی تھی چھپ کے، جب وہ آدمی نکل جاتا تھا تب چھپ کے سی جاتی تھی۔ ایسے ہی ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا؟ کب گئی کب آئی پتہ نہیں چلتا تھا، یہ تھی حیا۔ اور بتاؤں آپ کو حیا، شادیاں آج بھی ہوتی ہیں، شادیاں پہلے بھی ہوتی تھی، لیکن آج سے جو 30 40 50 سال پہلے کی شادی ہوتی تھی تو یہاں تو پتہ نہیں یہاں کا کیا ماحول ہوگا، لیکن ہمارے ہاں ایسا ہوتا تھا کہ نکاح ہو گیا، نکاح کے بعد وداعیگی کبھی کبھی لڑکی کی 2 3 سال میں ہوتی تھی، وداعیگی میں 2 3 سال لگ جاتا تھا۔ ایسا ادھر بھی ہوتا تھا چاچا لوگوں کا نہیں ہوتا تھا، نکاح ہو گیا اور اس وداعیگی کو ہمارے ہاں گونا بولتے تھے، گونا۔ آپ کے ہاں کیا بولتے تھے اسے؟ یہی بولتے ہیں؟ چلیے اللہ کا شکر ہے کہ میرا ماحول اور آپ کا یہاں کا لگ بھگ سیم ہے، گونا۔ وہ چالا بھی بولتے تھے اسے، لیکن گونا زیادہ مشہور ہے۔ تو یہ نوجوانوں تمہیں تو پتہ نہیں ہوگا، لیکن یہ جو چاچا لوگ بیٹھے ہیں یہ میری بات کی تصدیق کریں گے، بیٹا تم بھی سن لینا کہ آج کیسے بے حیائیوں کے بازار تم نے گرم کریں۔ نکاح ہو گیا، یہ علماء بیٹھے میں ان سے پوچھو کہ حضرت نکاح ہو گیا، لڑکا بھی لڑکی کو دیکھ بھی نہیں پایا، لیکن اب ان کا رشتہ کیا ہے؟ تو یہ علماء کہیں گے دنیا میں سب سے قریبی رشتہ ہو گیا۔ نکاح کے بعد لڑکا لڑکی میاں بیوی ہو گئے، ایک ساتھ کھا بھی سکتے ہیں، ایک ساتھ رہ بھی سکتے ہیں، ایک ساتھ جا بھی سکتے ہیں، ایک ساتھ آ بھی سکتے ہیں، ان میں آپس میں کوئی پردہ پرہیز نہیں، یہ ایک دوسرے کے لیے لباس بن گئے۔ توجہ ہے، توجہ کرنا، سب کچھ ہو گیا، مگر اتنی حیا تھی کہ لڑکی کی وداعیگی اگر 5 سال میں ہوگی نکاح کے بعد تو لڑکا 5 سال تک اپنی سسرال نہیں جاتا تھا۔ بھئی کیوں نہیں جا رہا؟ تیری سسرال ہے، نہیں ابھی نہیں جاؤں گا، لوگ کیا کہیں گے، زمانہ کہے گا، ابھی وداعی نہیں ہوئی ہے، لڑکا یہاں گیا۔ ارے سسرال تو دوسری بڑی بات ہے، وہ اپنے اس سسرال والے گاؤں کی طرف سے نہیں گزرتا تھا، لوگ کیا کہیں گے۔ یہ بات ہوتی تھی کہ نہیں؟ اس کی بیوی ہو گئی لیکن جب تک وداعی نہیں ہوئی، چاہے 4 سال لگ گیا، 3 سال ملاقات تک نہیں کیا، بات تک نہیں کیا، جب وداعی ہوئی تبھی ملاقات تبھی بات، جبکہ اس کے لیے جائز ہے چاہے ملاقات کرتا چاہے بات کرتا۔ یہ تھی حیا۔ آج دیکھ خالی منگنی ہوئی ہے، منگنی، اتنا بڑا موبائل لڑکی پہ، اتنا بڑا لڑکے پہ، راتوں رات باتیں چل رہی ہیں، ڈوب کے نہیں مرا جا رہا، نہ اس لڑکی سے مرا جا رہا، نہ اس لڑکے سے ڈوب کے مرا جا رہا، راتوں رات باتیں چل رہی ہیں۔ کیا منگنی ہو گئی؟ ان علماء سے پوچھ منگنی میں کیا کچھ جائز ہو گیا؟ خدا کی قسم یہ تیری میری رسم ہے، منگنی کچھ نہیں ہے، نکاح کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ چلو اگر حصہ بھی ہوتا تو مان لیا جاتا ہے کہ بھی منگنی حصہ ہے نکاح کا، کوئی حصہ نہیں ہے۔ آپ منگنی مت کرو، ڈائریکٹ نکاح کر لو، کوئی نکاح میں کمی نہیں آئے گی، حصہ ہی نہیں ہے نکاح کا یہ۔ لیکن منگنی کے بعد
لڑکا لڑکی کو شاپنگ کرانے کے لیے مارکیٹ میں لے کے گھوم رہا، بے حیا باپ بھی، بے شرم ماں بھی، بے غیرت بھائی بھی، سب اپنی آنکھوں کو میچ کے بیٹھے۔ ارے تجھے پتا نہیں، ہم نے منگنیاں بھی ٹوٹتی دیکھی ہیں، ہم نے رشتے بھی چھوٹتے دیکھے ہیں، ہم نے بارات بھی واپس آتی دیکھی ہے۔ ارے ابھی نکاح نہیں ہوا، ابھی یہ اجنبی ہے، ابھی یہ غیر ہے، ابھی بات کیوں کرنے دے رہا ہے، ابھی بات کیوں کرنے دے رہے ہیں؟ ابھی کہہ دو ہمارے گھر کی بچیاں جب تک نکاح نہیں ہو جاتا، جب تک بات نہیں کرتی ہیں، یہ کہہ تو دے تیری عزت میں چار چاند لگ جائیں گے۔ ہو آپ، لیکن نہیں، خوب باتیں چل رہی ہیں۔ اجی حد تو یہ ہے کہ جس لڑکی کا رشتہ ہوا وہ تو کر ہی رہی ہے بات، اس کی جتنی بہنیں وہ بھی بات کر رہی ہیں، سب کے سالی صاحباں یہ سب ناجائز و حرام ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ رشتہ ہو گیا تو اچھی بات ہے، بڑے کس لیے ہیں؟ بڑے بات کر لیں، یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں آپ؟ بڑے بات کریں، سمدھی سمدھی آپس میں بات کر لیں، سمدن سمدن آپس میں بات کر لیں، دعا خیریت تو وہ بھی کر سکتے ہیں نا۔ یا تو بتائے گی اپنے گھر کی خیریت؟ تو ہی زیادہ بتائے گی اپنے گھر کی خیریت، اور بھی تو کوئی کر سکتا نا۔ لیکن بے حیائیوں کے بازار گرہ میں لوگوں اس پر روک لگاؤ، اسٹاپ لگاؤ۔ رشتہ ہو تو کہہ دو ہمارے گھر کی بچیاں بات نہیں کریں گی جب تک کہ نکاح نہیں ہو جاتا، یہ ہمارے گھر کا اصول ہے۔ انشاءاللہ چار چند لگ جائیں گے، بولو نا سبحان اللہ۔ بایزید بستامی بیٹھے ہیں اور شام ہو گئی، مغرب کا وقت بھی ہو گیا، مؤذن نے اذان بھی پڑھ دی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان پڑھ دی مغرب کی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان ہوئی۔ بایزید بستامی نے اذان کے بعد وہیں پر نماز شروع کر دی، اور آیا کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ والا بیٹھا ہے تو اس کی دھمک اتنی ہے کہ کوئی ٹک نہیں پایا، کوئی رک نہیں پایا۔ شام ہو گئی، مغرب ہو گئی، رات نے اپنی تاریک چادر کو بچھا دیا، رات نے اپنی تاریک چادر کو پھیلا دیا، چاروں طرف اندھیرا پھیلنے لگا۔ فاحشہ نے اپنی خادمہ سے کہا جاؤ دروازے پہ جاؤ، گراہکوں کا تانتا لگا ہوگا، لسٹ لے کر کے آؤ، کس کا نمبر کب ہے، سب سے فیس وصول کر لاؤ۔ جب فاحشہ کی خادمہ نیچے آئی تو نہ آج کوئی شرابی ہے، نہ کوئی آج نفس پرست ہے، نہ کوئی آج حبش کا پجاری ہے، نہ کوئی اوباش ہے، آج مصلی بچھا ہے، ایک ٹوپی والا داڑھی والا بیٹھا ہے اور کوئی نہیں ہے۔ آ کر کے کہنے لگی او بابا تیرا یہاں کیا کام ہے، کیا راستہ بھٹک گیا؟ بایزید بستامی نے فرمایا راستہ ہم نہیں بھٹکے، راستہ وہ بھٹکی ہے جس کے پاس تو رہتی ہے، ہم نہیں بھٹکے۔ کہنے لگی بابا یہاں آپ کا کام نہیں، کہنے لگے مجھے سب پتا ہے، لیکن آج اپنی فاحشہ سے جا کے اجازت لے، اپنی مالکین سے جا کے اجازت لے، بایزید بستامی آج اس سے ملاقات کرنے آیا ہے۔ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ زمانہ دیکھ رہا تھا یہ فاحشہ کے دروازے پہ پڑا ہے، مگر زمانے والوں تمہاری آنکھ دیکھ رہی تھی فاحشہ کے دروازے پہ ہے، مگر تمہیں پتا نہیں تھا آج اللہ والا اپنے رنگ میں رنگنے چلا ہے۔ سبحان اللہ، اپنے رنگ میں رنگنے چلا ہے۔ گئی فاحشہ کے پاس، کہنے لگی اس کی ہوائیاں اڑی ہیں، ماتھے پہ پسینہ ہے۔ فاحشہ کہنے لگی کیا ہوا؟ جس لسٹ نہیں لے کر کے آئی، فیس وصول کر کے نہیں لائی، کہنے لگی لسٹ کی بات کرتی ہے، فیس کی بات کرتی ہے۔ آج ایک بڑھو بابا آ گیا ہے جس کے چہرے پہ داڑھی ہے، سر پہ ٹوپی ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، بغل میں مصلی ہے، لب پہ جاری اللہ اللہ ہے۔ وہ آ گیا ہے دیوانہ مستانہ، وہ کہتا ہے کہ میں ملاقات کروں گا،
تیری مالکین سے. اور میں اس کو بٹھا کر بڑی مشکل سے سمجھا کر آئے, وہ بابا مانتا ہی نہیں. وہ کہنے لگا میں تو صبح سے یہاں ہوں, منتظر ہوں, میں نے بات کرنا ہے تیری مالکین سے, اب کیا کروں؟ تو کہنے لگی تو پریشان کیوں ہوتی ہے, ہمیں ٹوپی داڑھی سے کیا لینا, ہمیں مسلح تسبیح سے کیا لینا, ہمیں ہم اپنا بزنس کرنا ہے. اس سے کہے اگر تمہیں ملاقات کرنا شوق سے کرو, لیکن فیس دی جاتی ہے, وہ فیس اگر دے وہ بابا تو اندر آنے دے, فیس نہ دے تو دھکے مار کے باہر نکال دے. بات کہنے لگی ہاں ٹھیک ہے ہمارا اصول ہے. آئی دروازے پر اور آ کر کہنے لگی وہ بابے اندر جانا ہے تو اس سے پہلے فیس لگتی ہے. بایزید بستامی نے کہا فیس لگتی ہے تو ہم کم منع کرتے ہیں, سنگل کی فیس نہیں, آج پورے رات کی فیس بتا دے. اللہ والوں کی شان نرالی ہے. بولے آج میں گراہک رہوں گا, کوئی اور نہیں, صرف میں, میری بات ہوگی, صرف کوئی اور نہیں. ٹھیک ہے, پوری رات کی فیس. فائشہ خوش ہو گئی, بڑا امیر کسٹمر, بڑا امیر گراہک آیا, اتنی فیس دے دیا جتنا سب سے وصول ہوتی تھی, اتنی آج اس اکیلے سے وصول ہو گئی. لوگوں ذرا غور کرو, بایزید بستامی اس کے حجرہ خاص میں, کمرہ خاص میں تشریف لے گئے. یہ بناؤ سنگار کر کے, زلفوں کو بکھیر کے, میک اپ کر کے کھڑی ہے. آنے والا بڑا منچلا ہے, آنے والا بڑا رئیس کبیر ہے, اس لیے کہ پوری رات کی فیس تنہا دے کر کے آیا ہے, آج اسے خوش کر کے بھیجوں گی. لوگوں ذرا غور تو کرو, بایزید بستامی جب اس کے حجرہ خاص میں قدم رکھے ہیں تو یہ اپنی زلفوں کو بکھیر کے اپنے حسن کے جلوے بکھیر رہی تھی, لیکن اللہ والے کی شان نرالی ہے. آپ اس کے حجرہ خاص میں قدم رکھے تو آپ نے ایک نظر بھی اٹھا کے اس کی طرف نہیں دیکھا, آپ نے نظر کو زمین پر گاڑے رکھا, اپنی نظروں کو, اپنی نگاہوں کو زمین سے اٹھایا ہی نہیں. اللہ اللہ ذرا غور کرو. فاحشہ نے کہا اے آنے والے یہ بات تو بتا کہ تو اتنی قیمت دے کر کے آیا ہے, ساری رات کی فیس دے کر کے آیا ہے, ایک بار میری زلفوں کو تو دیکھ, ایک بار میرے چہرے کو تو دیکھ, میرے حسن کو دیکھے گا تو دیوانہ ہو جائے گا, میری زلفوں کو دیکھے گا تو میری زلفوں کا اسیر ہو جائے گا. بڑے بڑے یہاں لائن لگاتے ہیں ایک میری جھلک دیکھنے کے لیے, میرا حسن لاجواب ہے. بایزید بستامی نے کہا سن, ایک ہی دل تھا وہ میں کسی کو دے چکا ہوں, اب تجھے دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے. ایک ہی دل تھا وہ کسی کو دے چکا, تجھے دینے کے لیے کچھ نہیں. کہنے لگی کیا کوئی مجھ سے بھی خوبصورت آ گئی تیرے شہر میں؟ کہا تجھ سے خوبصورت, ارے پوری دنیا کا حسن ایک پلے میں رکھ دو تب بھی میرے محبوب کے تلوے کا جواب نہیں ہو سکتا. جسے میں دل دے کے آیا ہوں اس کے تلوے کا جواب نہیں ہو سکتا. کہنے لگی کون ہے تیرا محبوب؟ کہنے لگے میرا محبوب, میرا سوڑا محبوب مدینے والا آقا محمد الرسول اللہ ہے. ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے. آئے آئے, اعلیٰ حضرت کہتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے, اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. بایزید بستامی نے فرمایا ایک ہی دل تھا, دل تو میں نے دے دیا, یہ دل تو مدینے والے کا عاشق ہے. اس دل پہ اگر کسی کی حکومت چلتی ہے تو مدینے والے کی چلتی ہے. تو کہنے لگی پھر یہاں کیوں آیا ہے؟ کہنے لگے کیوں آیا ہے, عجیب بے وقوف ہے. ارے تجھے تیری فیس سے مطلب, میں نے تیری فیس دے دی, یہ تو بابا کا موڈ ہے جہاں چاہے چلا جائے. بھی بابا کا موڈ ہے, آ گئے, ہم نے اصول کے خلاف تو کام نہیں کیا نا, یہاں آئے تجھے فیس دے دی. اور تو کون ہوتی ہے یہ کہنے والی کہ مجھے کہاں دیکھنا ہے اور کہاں نہیں دیکھنا؟ فیس ہم نے دی ہے, حکم ہمارا چلے گا, ہم کہیں گے تجھے کیا کرنا, تو نہیں کہے گی مجھے کیا کرنا ہے. بات سمجھ میں آ رہے کہ نہیں آ رہے؟ ارے ہم نے تجھ کو تیری قیمت دے دی, اب تو ہم سے نہیں کہے گی کہ کہاں بیٹھنا کہاں اٹھنا, یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم تجھ سے کیا کرائے. کہنے لگی ہاں اصول تو یہی ہے, آپ نے میرے وقت کی قیمت دے دی ہے, یہ وقت آپ کا ہے, بتائیں میرے حضور مجھے کیا کرنا ہوگا. بایزید بستامی نے فرمایا یہ نگاہیں تو جھکی رہیں گی, کبھی تیرے اوپر نہیں پڑے گی, یہاں تیرے اوپر نگاہیں ڈالنے نہیں آیا ہے بایزید بستامی, پھر کس لیے آئے ہو؟ کہنے لگے تجھے اس دلدل سے نکالنے آئے ہیں, اس دلدل سے نکالنے آئے ہیں.
کہنے لگی یہ بڑا مشکل ہے. آپ کیا سوچ رہے تھے میں زیادہ قیمت دے کے پوری رات کی قیمت دے کے مجھے لبھا لیں گے؟ آپ کیا سوچ رہے تھے مجھے خرید لیں گے؟ بہت آتے ہیں آپ جیسے، لیکن مجھے کوئی مکمل طریقے سے اپنے اس راستے سے نہیں ہٹا سکتا. میرا پیشہ یہی ہے، میں عادی ہو چکی ہوں اس چیز کی، اب مجھے لذت اسی کام میں آتی ہے. بایزید بستامی نے فرمایا تو اپنی کوشش کر یہاں سے نہ ہٹنے کی، ہم اپنی کوشش کریں گے یہاں سے ہٹانے کی. کوشش ہے، اب اللہ کسے کامیابی دے. تو کہنے لگی تم نے پوری رات کی فیس دی ہے، اب اس رات کا معاملہ طے کرو، آگے کی بات چھوڑو. یہ بتائیے اب مجھے کیا کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا غسل خانے میں جا کے غسل کرو، پاکی حاصل کرو. اب بھئی پیسہ لے چکی تھی، قیمت لے چکی تھی، اب چاہے وہ وضو کرائیں چاہے غسل کرائیں ان کی مرضی، چاہے وہ کہیں کھڑے رہو وہ کہیں بیٹھے رہو ان کی مرضی. بھئی بات ہے کہ نہیں ہے؟ کہنے لگی یہ پہلا کسٹمر آیا ہے، یہ جسم کی پاکی کی بات کرتا ہے. آج سے پہلے آیا تو وہ تو خود ناپاک ہوتا تھا، مجھے کیا پاکی حاصل کراتا. کہنے لگے اوروں کی چھوڑ تو غسل کر کے آ. ہم کہتے ہیں ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے، جو ہو رہا ہونے تو ضرورت پڑی ہے. اگر تیری بستی کے اس کونے پہ بھی کوئی حرام کام ہو رہا ہے تو جا اور جا کے اسے روکنے کی کوشش کر، یہ تیری ذمہ داری ہے. تمہاری رشتہ داری میں، تمہارے خاندان میں اگر شادی میں کوئی ڈانس پارٹی کر رہا ہے تو پوری پاور لگا دو. اور جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ کسی گھر کے آپ داماد ہو تو وہاں تو تمہاری چلے گی، تم سے زیادہ کسی کی نہیں چلے گی. وہاں تو بالکل بریک لگا دو. خبردار اگر یہ کام ہوا تو کل تمہارے گھر شادی میں شامل نہیں ہوں گا. لگاؤ تو پاور، انشاءاللہ تمہاری پاور کام آئے گی. غسل کرنے کے لیے چلی گئی، تھوڑی دیر میں غسل کر کے آئی، حاضر کہنے لگی اب کیا کرنا ہے؟ بایزید بستامی نے فرمایا اپنی چادر لو اور چادر لو کے اچھے سے اوڑھ لو، اچھے سے ڈھک لو کہ بال کی سیاہی بھی نظر نہ آ سکے. کہنے لگی عجیب پاگل بزرگ ہے، اتنا پیسہ دے کے، اتنی قیمت دے کے، پھر بھی میرے بالوں کو کہتا ہے کہ چادر میں ڈھک لے. کہنے لگے کوئی دکھانے کا پیسہ لیتا ہے، کوئی چھپانے کا پیسہ دیتا ہے. آئے آئے، اپنی اپنی پسند اور اپنی اپنی لذت ہے. کسی کو گناہوں میں مزہ آتا ہے اور کسی کو نیکیوں میں مزہ آتا ہے. کسی کو قرآن کی تلاوت میں مزہ آتا ہے، کسی کو گانے میں مزہ آتا ہے. تو اپنی اپنی چوائس ہے، اپنا اپنا نصیب ہے، اپنے اپنے کرتوت ہے. کہنے لگی میں نے تو آپ سے کانٹیکٹ کیا ہے تو آپ کی بات پہ مجھے ہاں کرنا پڑے گا. چادر اوڑھ لیا. کہنے لگی حضور اب کیا کروں؟ بایزید بستامی کے پاس جو مصلی تھا بچھا دیا، بولے اس پہ کھڑے ہو کے 2 رکعت نماز شکرانے کی ادا کرو. ذرا کہہ دو نا سبحان اللہ. اب ذرا توجہ کرنا، اور اچھا لگے تو کوئی نعرہ بھی دے دینا، یار بہت اچھا جلسہ چل رہا اور بہت اچھی تقریر آپ سن بھی رہے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے. لوگوں بایزید بستامی بولے ذرا 2 رکعت نماز شکرانے کی بھی پڑھ لو بیٹی. لوگوں مصلی پہ کھڑا کر دیا. 2 رکعت نماز شکرانے کی پڑھنے کے لیے جیسے ہی کھڑی ہوئی، یہ تو قیام میں تھی، اس کا حالت قیام ہے، یہ حالت قیام میں نماز شروع کر دی ہے. ادھر بایزید بستامی زمین پہ گر گئے، سر سجدے میں رکھ کے بولے مولا یہاں تک لانا میرا کام تھا، اب آگے لے جانا تیرا کام ہے. مصلی پہ کھڑے کرنا میرا کام تھا، اب توبہ کرانا تیرا کام ہے. ہر قدم پہ ٹھوکریں کھا کے گرنا میرا کام ہے، ٹھوکریں کھا کے گرنا میرا کام ہے. ہر قدم پہ اٹھانا تیرا کام ہے. مولا تیرے عاجز بندے نے اپنا کرنا کر دیا، اب تیری باری ہے. رب کا ایسا کرم ہوا، کھڑی ہوئی تو فاحشہ تھی، اللہ نے ایسا دل پھیرا کہ جب سلام پھیرا تو اللہ نے اسے ولیہ بنا دیا تھا. سلام پھیر کے
روتی جا رہی تھی اور کہتی جا رہی تھی جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیری دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیری دیکھی۔ اگر دیوانہ اپنے پہ آ جائے نا تو نقشہ بدل دیتا ہے۔ ختم کر دیں تقریر، بولیں تو یہ اے کوٹی والے بیٹھ جا، چائے دو اسے، چائے دو، چائے دو، چائے دو بیٹے، لے لے یار، لے لے فری میں مل رہی ہے۔ جو اٹھ کے جائے اسے پہلے چائے دو۔ صحیح بتا رہا ہوں میں، یہ اٹھنے کی تقریر نہیں ہو رہی ہے، ہاں بڑے دل سے میں بول رہا ہوں۔ آپ چاہیں اس کو ہلکے میں لے لیں یا چاہیں دل پہ لے لیں اسے، یہ آپ کے اوپر ہے، لیکن اگر آپ نے دل پہ لے لیا تو انشاءاللہ زندگی سفر جائے گی۔ بے شک سبحان اللہ۔ ہم نے شادیوں کو مذاق بنا دیا ہے، شادیوں کو کھلونے بنا دیا ہم نے، کھلونے۔ وہ کام شادیوں میں ہو رہے جو کام کبھی نہ دیکھے تھے نہ سنے تھے۔ اچھا، مرنے کا جب چلا تو شریعت اسے بڑی یاد آتی ہے۔ کیوں مرنے جا رہے ہو جب بھی تو تم ہی ہو، اب کیوں شریعت یاد آ رہی ہے؟ اپنے گھر والوں سے یہ بھی تو کہو جب میں مروں تو اچھے سے ڈی جے بجا کے ذرا دو چار گانے بڑھیا سے بجا دینا میرے جنازے پہ، کیوں نہیں کہتے؟ جب تم دولہا بن رہے ہو تو یہ نبی کی سنت ہے، وہ بھی پیاری سنت ہے۔ اس میں جب یہ حرام کام کر رہے ہو تو جب اگر ماں نے دودھ پلایا ہے تو دو چار گانے، دو چار ڈی جے اپنی قبر پہ بھی لگوا لو۔ وہاں تو تمہیں بڑا قرآن یاد آ گیا، وہاں تو تمہیں اتنا قرآن یاد آیا، اتنا قرآن یاد آیا، اتنا قرآن، اتنی حدیث، اور اتنا اب تو بالکل شریعت پہ یہ عمل کا عالم ہے کہ اگر زنانی میت ہے تو اس کو کفن میں لپیٹنے کے بعد میں ابھی اس کا جنازہ نہیں اٹھا رہے، کہنے رک جاؤ اس کے اوپر چادر اور ڈال دو۔ ابھی بات ہے کہ نہیں ہے؟ اور بری بات نہیں، اچھی بات ہے، ڈال دو۔ جب قبرستان میں جا کے لے کے جنازے کو پہنچے، قبر میں رکھنے کے لیے مفتی صاحب، مولانا صاحب، امام صاحب، پیر صاحب، حضرت سب کھڑے ہیں۔ ہم نے کہا یہ مفتی صاحب ہیں، مولانا صاحب ہیں، بڑے نیک ہیں، انہیں اجازت دے کہ تیرے گھر کی جو زنانی میت ہے یہ اس کو قبر میں اتارنے۔ کہنے لگا مولانا نہیں، یہ غیر محرم ہے، ان کا ہاتھ نہیں لگنے دوں گا۔ مسئلہ یہی ہے۔ ہم نے کہا ٹھیک، ہم نے کہا لیکن مفتی صاحب ہیں، بولا مفتی ہونے دو۔ ہم نے کہا سید صاحب میں، بولا ہونے دو۔ ہم نے کہا پیر صاحب میں، بولا ہونے دو۔ ہم نے کہا امام صاحب میں، بولا ہونے دو۔ امام تو امام، اگر مسجد نبوی اور مسجد حرام کے بھی اگر امام ہو تب بھی آج اپنی بہن، اپنی ماں، اپنی بیوی کے جنازے کو ہاتھ نہیں لگنے دوں گا۔ میں نے کہا ہائے تجھے اب شریعت یاد آئی، جب یہ شادیوں میں بال کھول کے بے پردہ گھومتی تھی تب تجھے نہ اس کی چادر کا خیال تھا نہ اس بات کا خیال تھا کہ یہ غیر مردوں میں جا کر کے کس طریقے سے اپنے جسم کی نمائش کر رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تب تجھے بالکل خیال نہیں تھا۔ شادیوں میں جب ناچ گانے ہو رہے تھے، جب شادیوں میں مرد عورتوں کو کھانے کھلا رہے تھے، خلط ملط ہو رہا تھا، تب تجھے کاش خیال آ گیا ہوتا تو خدا کی قسم اس وقت کی چادر اگر تو نے اس کے اوپر ڈال دیا ہوتا تو آج قبر میں وہ چادر اسے سکون پہنچا دیتی۔ لیکن ہمارے ہاں تو ماحول اتنا خراب ہے، اتنا خراب ہے، اتنا خراب ہے۔ شادیاں ہو رہی ہیں تو کتنے لوگ پوچھتے ہیں کہ حضرت یہ بتاؤ لڑکی کیسی ہے، نمازی ہے کہ نہیں ہے، عزت کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے۔ سب سے پہلے پوچھے گا یہ بتاؤ ملے گا کیا، ملے گا کیا؟ بھکاری ہو، ملے گا کیا؟ یہ تو بھکاریوں کے کام ہے کہ میں وہاں جاؤں گا تو ملے گا کیا۔ ارے مانگنا ہے تو لڑکی کے باپ سے نہ مانگ، خدا پاک سے مانگ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ چاہے تو تجھے ایک رات میں مالا مال کر دے۔ بولو نہیں کر سکتا یار؟ ارے بولیے کر سکتا ہے کہ نہیں؟ رہی سسر کی بات تو ہم نے ان لوگوں کو دیکھا جنہوں نے منہ سے مانگ کر جہیز میں گاڑی لی، گاڑی اور فور ویلر لی، ان کے بعد 1 گھنٹے کے بعد سمجھ میں آئی، لیکن آئی تو اللہ کرے
4 व्हीलर, आपके यहाँ कहीं कहीं 4 व्हीलर भी चलती होगी, 2 व्हीलर के साथ साथ 4 पहिया भी चल रही है, नहीं चल रही है? इधर कहीं कहीं चल रही होगी यार, हर जगह नहीं, 1-2% चल रही होगी। हाँ, दूध में धुले हुए नहीं है, इधर छोड़ देंगे, मिलेगी तो लेंगे। हमने देखा शादी में मिली गाड़ी, लेकिन टेम्पू से सफर कर रहे हैं, टेम्पू से। हाँ, हमने कहा बेटा गाड़ी कितनी बड़ी ले लो, जब अल्लाह ने किस्मत में लिखा गाड़ी से सफर तभी करोगे, वरना टेम्पू में घूमोगे। ई रिक्शा 10-10 रुपए का करता फिर रहा, ई रिक्शा 10 रुपए, और उससे झगड़ लिया, 8 ले लियो 8। हमने कहा क्यों, 10 रुपए भारी लग रहे हैं, उस गरीब से तूने लाखों की गाड़ी मांग ली है? अब ई रिक्शा में भी सौदा कर रहा। अगर मेरी बात गलत हो तो सुबह को चलियो, 50 लोग ऐसे दिखा दूंगा जिन्हें शादी में जहेज में गाड़ी मिली और रिक्शा से ऑटो से सफर कर रहे हैं। और हमने उन्हें भी देखा है कि जिनकी जहेज में कोई गाड़ी नहीं मिली थी और अल्हम्दुलिल्लाह वो प्लेनों में सफर कर रहे हैं। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा, इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ में। अल्लाह चाहे जिसे आसमानों में उड़ा दे, अल्लाह जिसे चाहे उड़ते को जमीन पे गिरा दे, ये अल्लाह की कुदरत में, ये अल्लाह की ताकत में है। ओ लोगों, मांगने से गाड़ी वाले नहीं होगे, अल्लाह के अता करने से होगे। अगर तुमने जहेज में ले भी लिया तो बिक जाएगी, और तेरी किस्मत में जहेज में ना मिला तो तेरे दरवाजे में कभी कभी 2-2 भी खड़ी होंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह के ऊपर है। मगर नहीं, कहते हैं कि भाई ये बताओ शादी कैसी होगी, खाना कैसा होगा, बड़ा मसला है मेरे भाई। जो रिश्ता करा देता है वो अगुआ होता, अगुआ तुम्हारे यहाँ अगुआ बिचौलिया, अगुआ, उस अगुआ का खून पी जाता है लड़के वाला, खून। होटल की बात कर ली, कहाँ होगा, किस होटल में बारात जाएगी? हाँ, उस अगवा का खून पी लेता गरीब का, और फिर उस अगवा को गालियां बकता कि मरवा दिया इसने, मुझे फंसवा दिया। उस अगवा को गालियां बकता, उसे गालियां मिलती हैं बाद में। एक तो उसने रिश्ता कराया, शादी कराई, बाद में गाली भी सुनेगा। लड़के वाला कह रहा है इसने पट करा दिया मौलाना। मैंने कहा क्यों? बोले बात अपाचे की थी, मिली है स्प्लेंडर। मैंने कहा तुझे मरा नहीं जा रहा? ये गरीब तुझे कहां से दे है? तुझे स्प्लेंडर मिल गई थोड़ा? कह रहा नहीं नहीं, इनने पट कराया। हाय हाय, नौजवानों, तुम्हारे रिश्ते की बात चले माँ बाप से कह देना। अगर गाड़ी की बात करना जहेज की, तो फिर मेरी शादी की बात ना करना, चाहो अपनी कर लो। लेकिन मेरी शादी की बात करना तो ये पूछो कि लड़की नमाज कितने टाइम की पढ़ती है, पर्दा किस किस से करती है। जरा कह दो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जिगर चाहिए इन कामों को करने के लिए, जिगर। और जिस दिन तुमने ठान ली कि जमाना कुछ भी कहे कहने दो, बस मैंने तो मुस्तफा की गुलामी करना है, बस वो मुझे अपना कह दें, बस वो मुझे अपना कह दें, बात खत्म है। करूँ मदह अहले दुबल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। आला हजरत की दावत कर दी हमारे रामपुर के नवाब ने, बरेली के आला हजरत की, तुम्हारे आला हजरत की, हमारे आला हजरत की। नवाब ने आला हजरत की इज्जत अफजाई के लिए चांदी की कुर्सी बनाई। बरेली के बड़े मौलाना अहमद रजा खान आ रहे हैं, चांदी की कुर्सी पे बिठाऊंगा। नवाब रामपुर था यार, रियासत का मालिक था, बना सकता था, बना दी। लेकिन इसको कहते हैं वाहरे नबी का आशिक। जब आप रामपुर पहुंचे, जब उसका तख्त लगा, नवाब अपने तख्त पे विराजमान हुआ, भरा दरबार था, आला हजरत को बुलाया गया। उसके खादिम और उसके नौकर चाकर जब हुजूर आला हजरत को लेकर के आए दरबार में, नवाब खड़ा हो गया, सारे दरबारी खड़े हो गए, इशारा किया हुजूर ये चांदी की कुर्सी आपके लिए मैंने बनाई है, इस पर तशरीफ फरमा हो।
आला हजरत सरकार चांदी की कुर्सी छोड़ के जमीन पे बैठ गए। नवाब को बुरा लगा, कहने लगा हुजूर क्या बात, ये आपकी शायान शान नहीं, क्या मेरी ये कुर्सी आपको पसंद नहीं आई? आला हजरत सरकार ने फरमाया मेरे नबी की शरीयत में मर्द के लिए सोना चांदी का इस्तेमाल जायज नहीं है, इसलिए मैं इस कुर्सी को छोड़ के जमीन पे बैठ गया हूं। नवाब साहब मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। अहमद रजा जमीन पे बैठ सकता मगर नबी की शरीयत के खिलाफ नहीं जा सकता। जोर से कह दो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाय हाय यार, ये है आला हजरत। हम तो नारा लगाते हैं कि आला हजरत का दामन नहीं छोड़ेंगे, पकड़ो भी तो पहले, छूटेगा तो बाद में। मेरे भाई मुझे बताओ इन जहेज़ों पर कब तक ये गरीब बच्चियां कब तक अपने बापों के घरों में जवानी के अय्याम गुजारती रहेंगी? मेरे सवाल का जवाब दो। आज बहन का भाई पूरी जिंदगी बाहर गुजार देता है सिर्फ इसलिए कि मैं चंद सिक्के जमा करके अपनी बहन को विदा करूंगा। उसकी जवानी पूरी कमाते कमाते बाहर, कोई गुजरात में, कोई केरला में, कोई हैदराबाद में, कोई मुंबई में कमाते कमाते गुजर गई। उनसे अगर सवाल करो कि भाई तू सालों साल क्यों यहाँ कमाता, क्यों पड़ा रहता, तो एक ही जवाब होता मौलाना मेरी कई जवान बहनें, चाहता हूं कि कुछ कमा के उनकी शादी कर डालूं। लोगों ये जुल्म भाइयों पर कब तक होता रहेगा? इन जवान बच्चियों पर कब तक ये जुल्म होता रहेगा? मुझे बताओ, अगर इस निकाह को आसान कर लो तो यार देने वाला खुदा है। गुलफाम का एक जुमला सुन के जाओ, वक्त से पहले नहीं, किस्मत से ज्यादा नहीं। अल्लाह ने जितना तेरी किस्मत में लिख दिया है खुदा की कसम तुझे मिल के रहेगा, उसे कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। ये मेरे जुमले तू लिख ले। आप कहते हो ना कि फला यार बड़ा काम कर रहा है, यार वो तो उसके काम में उसे बड़ी इनकम होती है, तुझे पता नहीं अल्लाह ने उसकी किस्मत में ज्यादा लिख दिया है। वो ट्रक चला के इतना कमा रहा, लेकिन अगर वो ट्रक ना चला के कोई छोटी गाड़ी चलागा अल्लाह उसमें भी ज्यादा देगा, इसलिए कि उसकी किस्मत में ही ज्यादा लिख दिया है। मैंने एक आदमी को देखा, सऊदी में था, 4-5 लाख रुपए महीना कमाता था। लोग कहते थे मजा आ गया इसको, कोई बहुत अच्छी जगह लग गया ये सऊदी में। उसने यहां के एक दुकान डाल ली तो यहां भी 4-5 लाख रुपए महीना ही कमाता है। लोगों अल्लाह ने जब किस्मत में लिख दिया है तो शरबत की दुकान लगा ले, उसमें भी अल्लाह ते देगा। सही बता रहे हैं। तू कपड़े की दुकान लगा ले, जूते की दुकान लगा ले, अल्लाह उसमें भी देगा। अल्लाह ने जितना तेरी किस्मत में लिख दिया, और हमने लोगों को देखा 50-50 लाख के कारोबार किए, बड़े बड़े शोरूम डाले, अल्लाह ने इनकी किस्मत में नहीं लिखा है, सारा का सारा पट हो गया। तो तू मांग रहा, तू नहीं भी मांगेगा जब भी मिलेगा, इसलिए कि अल्लाह ने जितना लिख दिया इतना मिलकर रहेगा। उसे कोई नहीं रोक सकता, उसे कोई नहीं टाल सकता। कब यार इस बात पर यकीन पुख्ता करोगे? आज आप सोच लो कि मैंने नहीं लेना जहेज ना, मुझे जहेज नहीं लेना, मैंने सादा शादी करना है। खुदा की कसम जितना जहेज तू मांग के लेगा ना, अल्लाह उससे ज्यादा तुझे नवाज देगा। सुभान अल्लाह। वो जानता है तू अपने इतने से भेजे को कहां कहां तक लगाएगा। मुझे बता, छोटा सा भेजा है, वो रब जानता है तुझे कहां से देना और कैसे देना और कितना देना, वो रब जानता है। मेरे भाइयों, अल्लाह ने रख दिया है तेरी किस्मत में मिलकर रहेगा। बहुत से लोग डॉक्टर बनते हैं, भाई पैसा ज्यादा कमाएगा। हमने डॉक्टरों को भी मक्खी मारते देखा है, नहीं है किस्मत में। हमने एमए करके, एलएलबी करके, बीए करके, बीएड करके भी हमने खाली टहलते देखा है। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं मेरे भाइयों? हमने 10वीं फेल को करोड़ों कमाते देखा है। 10वीं फेल को। हमारे मुरादाबाद में एक यूनिवर्सिटी है, तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, TMU कहते हैं। उसे नेट पे डालना, आप देखना, हजारों एकड़ में फैली पड़ी है। उसका जो वाइस चांसलर है ना, हाई स्कूल फेल है। बताइए आप मुझे, अल्लाह ने लिख दिया उसकी किस्मत में। और अगर तुम्हारी किस्मत में